بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 62 ہے، جس کا عنوان ہے عہد بنو عباس میں علمی و ادبی ترقی۔ چونکہ ہم نے پچھلے سبق میں بھی اسی عنوان پر گفتگو کی تھی، تو آج اسی عنوان کا حصہ دوم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے عہد بنو عباس میں علمی اور ادبی ترقی کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور کچھ علوم کا تذکرہ کیا تھا جن علوم نے عہد بنو عباس میں ترقی پائی تھی۔ ان علوم میں ایک علم طب تھا، ایک علم حیات، ایک علم کیمیا اور ایک علم ریاضی۔ ان چار علوم کے بارے میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ عہد بنو عباس میں کون کون سے ماہرین ان علوم میں پیدا ہوئے اور ان ماہرین نے ان علوم میں کیا کیا خدمات سر انجام دی تھی۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم عہد بنو عباس میں علمی و ادبی ترقی کے حوالے سے ہی گفتگو کریں گے اور مزید علوم جو اس زمانے میں ترقی پاتے چلے گئے ان کا تذکرہ کریں گے، جن میں ایک تاریخ تھا، ایک جغرافیہ، ایک فلسفہ، شعر و ادب، حدیث و فقہ اور علم کلام وغیرہ۔ ان علوم کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ ان علوم کے کون کون سے ماہرین عہد بنو عباس میں پیدا ہوئے اور ان ماہرین نے اس زمانہ میں کیا کیا خدمات سر انجام دی تھیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم تاریخ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے کون کون سے بڑے بڑے علماء اور مفکرین پیدا ہوئے تھے۔ تو اس وقت کے عہد بنو عباس کے سب سے بڑے جو مورخین تھے ان میں ایک بڑا نام امام طبری رحمہ اللہ کا ہے۔ تو امام طبری رحمہ اللہ نے تاریخ کے اوپر ایک کتاب تاریخ الرسل والملوک کے نام سے لکھی تھی، اور اس کتاب میں انہوں نے تخلیق آدم سے لے کر ان کے زمانہ تک کے جو واقعات تھے ان واقعات کو اس کتاب میں درج کیا ہے۔ تو تاریخ کی ایک بہت بڑی کتاب ہے یہ جو اس زمانے میں لکھی گئی تھی۔ ایسے ہی ایک اور بہت بڑا نام مسعودی کا بھی ہے جو اس زمانے میں بہت بڑے مورخ کے طور پر ابھرے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب تاریخ مسعودی کے نام سے لکھی تھی۔ انہوں نے اس کتاب میں تاریخ کو لکھا لیکن سن وار نہیں لکھا، بلکہ موضوعات کے مطابق لکھا تھا، موضوعات کے اعتبار سے اپنی کتاب کو ترتیب دیا تھا۔ تو اس طرح مسعودی نے مورخین کے لیے ایک نیا انداز پیش کیا تھا، اور یہ کتاب 36 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تو آج تو خیر یہ کتاب دستیاب نہیں ہے، البتہ اس کا خلاصہ جو ہے وہ دستیاب ہے، وہ ملتا ہے۔ ایسی ہی ایک اور کتاب ابن اسیر کی ہے جس کا نام ہے کامل فی التاریخ، اور ایسے ہی ایک اور کتاب ابن اسیر کی اسد الغابہ ہے۔ یہ دو کتابیں ہیں جو اسی زمانے میں عہد بنو عباس میں لکھی گئی تھیں اور تاریخ کے اوپر بہترین کتابیں شمار کی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے البیرونی کی کتاب کتاب الہند ہے جو کہ بڑی مشہور کتاب ہے تاریخ پر، تو یہ بھی اسی زمانے کی تصنیف ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سے مورخین اس زمانہ میں پیدا ہوئے تھے، جن میں ابن سعد ہیں، ابن اسحاق ہیں، ابن قتیبہ ہیں، اور کچھ کا نام ہم نے ذکر کیا ہے، مسعودی، ابن اسیر، ابن ہشام، ہمدانی، ابن خلقان وغیرہ۔ یہ تمام جو مورخین ہیں جو اس زمانے میں پائے جاتے تھے ان کا نام قابل ذکر ہے، اور اسی زمانے میں تاریخ پر انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ تو ایسے ہی ایک اور علم جغرافیہ کے نام سے اس دور میں ترقی پاتا چلا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس دور میں جغرافیہ کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیوں اس کی اتنی زیادہ ترقی اور ترویج ہوئی؟ تو جواب یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں نے تجارت اور علم کی تلاش میں دور دراز ممالک کے سفر کیے، اور سفر بھی دونوں طرح کے کیے، بحری سفر بھی کیے اور بری سفر بھی کیے۔ تو ان سفروں سے جو دور دراز علاقے موجود تھے، دور دراز کے جو ملک تھے، ان کے حالات معلوم کرنے کا شوق مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا۔ جب شوق پیدا ہوا تو سفر کرنا تھا، چاہے بحری ہو چاہے بری ہو۔ تو اب سفر کیسے ہوگا؟ تو جغرافیہ کا علم ہوگا تو سفر کیا جائے گا اور سفر میں آسانی رہے گی۔ تو اس لیے مسلمانوں کے اندر تجارت اور تلاش علم کی وجہ سے
جغرافیہ کا شوق پیدا ہوا اور پھر مسلمانوں نے جغرافیہ کے اصول اور جغرافیہ کے قاعدے مرتب کیے۔ اس زمانے میں مختلف ایجادات کی گئیں۔ ہیئت دانوں نے زمین کی پیمائش کی، جس سے زمین کی پیمائش کا پتہ چل گیا لوگوں کو۔ ایسے ہی اس زمانہ میں قطب نما ایجاد کیا گیا تھا اور ماہرین نے طبی جغرافیہ پر بہت سی کتب جو ہیں وہ تصنیف کی تھیں، اور ماہرین نے نقشے بنائے تھے اور دنیا کے مختلف ملکوں کی آب و ہوا، وہاں کی پیداوار، وہاں کے باشندوں کا رہن سہن، یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں سے متعلق معلومات انہوں نے ان کتابوں میں جمع کی تھیں۔ تو جو نقشے بنائے گئے تھے ان کی وجہ سے ملکوں کی پیمائش، ملکوں کا سفر اور ملکوں کا محل وقوع، اس طرح کی چیزیں عام معلومات میں آنے لگیں۔ تو اس دور کے جو مشہور جغرافیہ دان ہیں ان میں خوارزمی ہیں، یعقوبی ہیں، ادریسی ہیں جنہوں نے دنیا کا پہلا نقشہ بنایا تھا، ایسے ہی مسعودی ہیں، البیرونی ہیں، ابن حوقل ہیں، اس طرح کے اور بھی بہت سے جغرافیہ دان اس زمانے میں گزرے ہیں جنہوں نے بہت سی خدمات جغرافیہ کے حوالے سے سر انجام دی تھیں۔ ایسے ہی فلسفہ بھی اس وقت کے علوم و فنون میں سے ایک فن تھا، ایک علم تھا۔ اس کی طرف بھی اس وقت کے ماہرین کی کافی زیادہ توجہ ہوئی، جن میں الفارابی، ابو علی سینا اور اس طرح کے اور بھی مشہور فلسفی گزرے ہیں۔ اسکندری کو اس زمانے کا حکیم عرب کہا جاتا تھا۔ ایسے ہی فارابی کو اپنے زمانے کا ارسطو اور معلم ثانی کہا جاتا تھا۔ اور اس زمانے میں اس فلسفہ کا اثر یہ ہوا کہ اس فلسفہ نے مشرق اور مغرب دونوں کو متاثر کیا، اور بہت سے فلسفیوں نے مذہبی عقائد کو، مذہبی خیالات اور تصورات کو فلسفیانہ اصولوں پر جانچنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ سے عوام کے اندر اور خواص کے اندر ایک خاص طرز فکر پیدا ہوا، اور فکر میں ایک خاص قسم کی تبدیلی پیدا ہوگی۔ اور جب تبدیلی پیدا ہوئی تو پھر مختلف فرقے وجود میں آ گئے، جیسے معتزلہ، مرجئہ وغیرہ، یہ سارے فرقے جو ہے اسی زمانے کی پیدائش ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے باقاعدہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ اس زمانے میں کون کون سے فرقے پیدا ہوئے تھے۔ تو بہرحال اس فلسفہ کے علم کی وجہ سے ہی اس زمانے میں بہت سے فرقے پیدا ہوئے تھے۔ ایسے ہی اس زمانے میں شعر و ادب کی بھی کافی ترقی ہوئی، اور سائنس کے ساتھ ساتھ شعر و ادب کے میدان میں بھی شعراء نے بہت زیادہ ترقی کی تھی۔ عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعروں اور ادیبوں نے عظیم شاہکار پیدا کیے تھے۔ اس زمانے میں عربی زبان صرف عربوں کی زبان ہی نہیں تھی، بلکہ اس کی حدیں بہت زیادہ وسیع ہو گئی تھیں۔ جو عربی نثر نویس تھے، جن میں جاحظ، ثعلبی، ابوالفرخ، بدیع الزمان ہمدانی، حریری وغیرہ، انہوں نے نثر میں نئے نئے اسلوب اختیار کیے تھے اور نئے نئے اسلوب جو ہے وہ پیدا کیے تھے۔ بدیع الزمان ہمدانی نے اپنی مقفع نثر جو تھی وہ لکھی اور اس میں مشہور ہوئے کہ ان کی نثر جو ہے وہ مقفع ہوتی ہے۔ ایسے ہی حریری نے مقامات حریری لکھی، جو آج بھی عربی ادب کا شاہکار سمجھی جاتی ہے اور درس نظامی کے نصاب میں شامل بھی ہے۔ ایسے ہی الف لیلہ بھی اسی دور کی لکھی ہوئی ہے، اور اسی زمانے میں سنسکرت سے کلیلہ و دمنہ کا عربی اور فارسی میں ترجمہ ہوا۔ ایسے ہی اور بھی بہت سی کتابیں جو ہیں وہ شعر و ادب کے حوالے سے اس زمانہ میں لکھی گئی تھیں۔ اسی زمانہ میں کتاب الاغانی جو ہے وہ لکھی گئی، جس میں شاعروں، مغنیوں اور ادیبوں کے حالات قلم بند کیے گئے ہیں، اور مختلف روایات، مختلف حکایتیں، مختلف لطیفے اور مختلف اشعار جو ہیں وہ اس کتاب میں جمع کیے گئے ہیں۔ تو یہ کتاب الاغانی جو ہے یہ بھی اسی زمانے کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو یعنی یہ عباسی دور کے اندر شعر و ادب جو ہے اس میں بھی کافی زیادہ ترقی ہوئی تھی۔ ایسے ہی عہد بنو عباس کا یہ بھی علمی کارنامہ تھا کہ اس زمانے میں حدیث پر اور فقہ پر بہت سا کام کیا گیا تھا۔ عہد عباسیہ میں حدیث کی طرف کافی توجہ دی گئی، جیسا اموی دور میں حدیث کی طرف توجہ دی گئی تھی، اور عمر بن عبدالعزیز نے حدیث کی حفاظت کے لیے کام شروع کیا تھا، تو عہد بنو عباس میں بھی حدیث کی طرف کافی توجہ کی گئی۔ اس زمانے میں احادیث کے بہت سے مجموعے تیار کیے گئے تھے، اور صحیح اور مستند احادیث کے جو مجموعے ہیں جن کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، وہ 6 مجموعے ہیں، جن میں بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، یہ 6 کتابیں جو ہیں جو حدیث کی صحیح ترین کتابیں سمجھی جاتی ہیں۔
سیاہ ستہ جن کو کہا جاتا ہے، یہ اسی زمانے میں مرتب کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مجموعے احادیث کے اس زمانہ میں لکھے گئے تھے، جن میں حضرت سفیان ثوری اور شیخ الحدیث امام اوزاعی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی احادیث کے مجموعے اس زمانے میں مرتب کیے تھے۔ اس کے علاوہ احادیث کے علاوہ فقہ پر بھی کافی زیادہ کام ہوا، اور اس زمانے میں فقہ اسلامی کی تدوین جو ہوئی ہے، یہ تدوین کا شاندار کارنامہ جو ہے وہ اسی زمانے میں سر انجام دیا گیا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ، امام محمد رحمہم اللہ، یہ سارے کے سارے فقہا جو تھے، انہوں نے فقہ اسلام کی تدوین میں بھرپور حصہ لیا، اور یہی فقہا ہیں، یہی ائمہ ہیں جنہوں نے عباسی دور میں جو بہت سے غلط عقائد پیدا ہو چکے تھے ان کو باطل قرار دیا اور ان کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مغربی عقائد کو رد کیا اور بلا خوف و تردد صحیح اسلامی عقائد کی تشریح کی، اور یہی وہ زمانہ ہے جس میں بہت سے باطل اور نئے فرقے پیدا ہو گئے تھے۔ ان میں معتزلہ نے کافی زیادہ ترقی کی، معتزلہ جو ہے ایک فرقہ پیدا ہو گیا تھا، ایسی مرجیہ ایک فرقہ پیدا ہو گیا تھا، تو اس طریقے سے بہت سے فرقے پیدا ہوئے جن کا مقابلہ انہی جو فقہ کے امام تھے، ائمہ تھے، انہوں نے ہی ان کا مقابلہ کیا تھا۔ تو انہی باطل فرقوں کا رد کرنے کے لیے امام ابو الحسن اشعری نے علم کلام کی بنیاد رکھی تھی، اور امام غزالی رحمہ اللہ نے بھی علم کلام میں بہت سی اہم خدمات سر انجام دی ہیں، اور امام غزالی رحمہ اللہ اس دور کے عظیم علماء میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کی ہی جو تصانیف ہیں ان سے مسلمانوں نے تو کیا غیروں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے، اور صرف مسلمانوں کو ہی ان کی تصانیف نے متاثر نہیں کیا بلکہ غیر مسلموں کو بھی متاثر کیا ہے۔ تو یہ کچھ ان علوم میں یہ ترقیاں کی گئی تھیں جن کا ہم نے مختصراً تذکرہ کیا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے عہد بنو عباس میں علمی اور ادبی ترقی کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ تو کن کن علوم نے زمانے میں ترقی پائی تھی، جن میں تاریخ، جغرافیہ، فلسفہ، شعر و ادب، حدیث و فقہ اور علم کلام وغیرہ، ان علوم سے متعلق ہم نے گفتگو کی ہے اور ان کی ترقی کے بارے میں تبصرہ کیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال کہ پچھلے سبق میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا، آج کے سبق میں ہمارا یہ سوال مکمل ہو گیا ہے کہ بنو عباس کے عہد میں علمی و ادبی ترقی پر نوٹ لکھیں۔ تو کچھ علوم کا ہم نے پچھلے سبق میں تذکرہ کیا تھا کہ ان علوم نے عہد بنو عباس میں ترقی پائی، ایسے ہی کچھ علوم کا تذکرہ آج کے اس سبق میں ہم نے کیا ہے، تو اس طریقے سے ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا۔ تو اگلے سبق نمبر 63 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلتے رہیں گے، اور عہد بنو عباس کی تمدنی ترقی، تو اس موضوع سے متعلق انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔